جس کو پولیٹیکل ویو دے دیا گیا، ایک سیاسی پہلو کا حصہ اس کو بنا دیا گیا، جبکہ وہ خالصتاً اللہ کا گھر ہے، تو مسلمانوں کو اس میں کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ یہ سائنسدان اور سیاستدان نہیں بتا سکتے۔ اس مسئلے پر مسلمان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کیسا رول ادا کرنا چاہیے، یہ صرف اور صرف وہی بتا سکتا ہے جو واقعتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمانوں کو ہوش سے کام لینا ہے۔ مسلمان جذباتی ہوتے ہیں، کہیں پر قرآن مجید کو نظر آتش کر کے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو مسلمان سڑکوں پر اتر آتے ہیں، کہیں پر مسلمانوں کے نبی پیغمبر اعظم پیغمبر امن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں بے ادبیاں کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کسی حد تک وہ سازش کرنے والے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں ہم کو سڑکوں پہ اتارنے کے لیے، ہم کو سڑکوں پہ اتارنے کے لیے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اب مثال کے طور پہ کسی نے قرآن پاک کی الیاذ باللہ بے حرمتی کر دی، اس کو نظر آتش کر دیا، مسلمان سڑکوں پہ اترے، جیسے ہی ہجوم کی تعداد بڑھے گی، سازش کرنے والے اپنی سازش اور اپنی چال چل دیں گے۔ اس ہجوم میں آپ ہی کا لبادہ اوڑھ کر، آپ ہی کی طرح ہماری ہی طرح ٹوپیاں پہن کر کون کیا کر دے گا یہ آپ کو معلوم ہے؟ یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ جذبات میں نعرے بلند کرتے ہوئے، جھنڈوں کو اٹھاتے ہوئے آپ اپنے احتجاج میں مگن رہیں گے، اور وہ لوگ اپنا کام کر کے ایک تشدد کا ماحول پیدا کریں گے، اور پھر یہ جو بیج بویا گیا ہم کو سڑکوں پہ نکالنے کا، اب اس میں پودا اگ جائے گا، کامیابی ان کو نظر آئے گی۔ مسلمان نوجوان پھر جو جذبات میں آ کر کسی پر پتھر مار دیتے ہیں، کسی کو سنگبار کر دیتے ہیں، کسی کی کوئی جگہ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، یا پولیس سے جھڑپ ہو جاتی ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نوجوانوں کو پے در پے اندر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور سال ہر سال نوجوانوں کی جوانی کو جیل میں سڑا دیا جاتا ہے۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ ان سازشوں سے باہر آئیے۔ گیان واپی مسجد کا بھی پہلو ایسا ہی ہے۔ ہر مسجد کی ایک ایک اینٹ کا ایک ایک ذرہ بچانے کے لیے اگر ہم کو اپنا خون بھی دینا پڑے تو کم ہے۔ مساجد کی تکلیف اور اس کا درد ہمارے سینے میں ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان، لیکن دشمن کی سازش کا آپ شکار نہ بنیں۔ جو کام کرنا ہے، اتحاد سب سے پہلے اپنی صفوں میں بلند کیجیے۔ پرچم اتحاد جب بلند نہیں ہوگا تو پھر ہماری مسجدوں کا یہی حال ہوتا رہے گا، قرآن پاک کو نظر آتش کیا جاتا رہے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے کس پناہ میں بے ادبیاں ہوتی رہیں گی، سید سیف الدین جیسے بے قصور لوگوں کو شہید کرتے رہیں گے۔ پرسوں بھی ہوا نا ایک واقعہ، آپ حضرات جانتے ہوں گے، سوشل میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا، اخبارات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرناٹک کے سرزمین سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جو شہر حیدرآباد میں فی الحال مقیم تھا، اس کو ٹرین میں فرقہ وارانہ طریقے سے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس ہلاکت کے عوض میں شہادت کی موت عطا فرمائے، جیسا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ تو ان واقعات سے ہم کو اگر درس نہیں لیتے ہیں ہم اگر ان واقعات سے، تو پھر ہم ابھی بھی غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں۔ ان واقعات سے ہم کو درس یہ لینا ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری کوتاہیاں اور ہماری کمی کہاں ہے۔ ہماری سب سے بڑی کوتاہی اور کمی یہی ہے کہ جب مؤذن 5 وقت کی اذان کو بلند کرتا ہے تو ہم اس کی آواز پر شاید لبیک نہیں کہتے۔ ہماری سب سے بڑی کوتاہی یہی ہے۔
اور جہاں پر مساجد کی تعمیر اور مینیجنگ کی بات آ جاتی ہے تو ہم وہاں پر اتنے جوش و خروش سے کام نہیں لیتے جتنا ہم اسراف اپنے گھر میں، اپنے پارٹیز میں، اپنے فنکشنز میں کر دیتے ہیں۔ کوتاہی ہم کو یہاں نظر آتی ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کے جذبات میں مجروح ہو رہے ہیں، لیکن یہی سچائی ہے جو ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ مساجد میں اگر درس و تدریس کا سلسلہ رکھا جائے اور کہا جائے کہ مسلمانوں آؤ اپنے نبی کی سیرت پڑھو اور سنو، تو مسلمانوں کا جذبہ ایمانی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ آ کر اپنے نبی کی سیرت کو سن سکیں، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ یہاں ہماری کوتاہی ہے۔ اگر ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے حالات کو پڑھا ہوتا، سنا ہوتا، صحابہ کرام کی مقدس زندگیوں کو اگر ہم نے دیکھا اور پڑھا اور سنا ہوتا، تو آج ہمارا ایمان، ہماری مساجد، آج ہمارا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کا حال بھی کچھ اور ہوتا، ہمارا حال بھی کچھ اور ہوتا۔ ان کا کسی کی مجال ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر سکے، کسی کی مجال ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی سید سیف الدین جیسے بے قصور نوجوان کا قتل کر سکے، ہلاک کر سکے۔ ہم نے اپنے آپ کو فرقہ پرستی کا شکار بنا دیا، ہم نے اپنے آپ کو اسلام سے دور کر دیا، ہم نے اپنی نبی کی سیرت سے اپنے آپ کو دور کر دیا، ہم نے صحابہ کرام کی سیرت سے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ جو درس بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، جنگیں لڑ کر صحابہ کرام نے قربانیاں دے کر ہم کو دیا، ہم نے اس درس کا کیا کیا؟ ہم نے اس کو اپنے پسے پشت ڈال دیا، اور ہم نے کیا کیا؟ اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر ہر کسی پر تہمتیں لگانا اور انگلیاں اٹھانا ہم نے شروع کر دی، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارا بھی محاسبہ کبھی کرو، اپنا بھی کبھی محاسبہ کر کے دیکھو کہ میں کیا ہوں۔ وہ برا ہے اس کو چھوڑ دو، یہ خطرناک ہے اس کو چھوڑ دو، وہ گندا ہے اس کو چھوڑ دو، میں کیا ہوں وہ دیکھو۔ کبھی اپنا آئینہ دیکھو، کبھی اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرو کہ میرے اندر کیا کوتاہیاں ہیں، کبھی میرے اندر کیا خامیاں ہیں، اس بات پر بھی غور کرو۔ اقبال نے کہا اپنی برائیوں کو پسے پشت ڈال کر، اپنی برائیوں کو پسے پشت ڈال کر، پسے پشت یعنی پیٹھ کے پیچھے، اپنی برائیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ کیوں زمانے کا حصہ ہم نہیں؟ اگر زمانہ خراب ہے تو ہم بھی خراب ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو زمانہ اچھا ہے، آپ برے ہیں تو زمانہ بھی برا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت اعظام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک قریب سے انہوں نے دیکھا، پڑھا، سیکھا اور اپنی زندگیوں کو اسی رنگ میں ڈھال دیا۔ آج ہم سروں پہ ٹوپیاں نہیں لگاتے، ننگے سر ہوتے ہیں۔ آج ہم لباس، اسلامی لباس پہننے سے کتراتے ہیں۔ آج ہم سنت کے مطابق بال رکھنے سے اپنے سر کے کتراتے ہیں، اور یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح آج ہم اپنے بالوں کی جو ہے کٹنگ کراتے ہیں، ان کو تراشتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو شخص کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، ڈریسنگ ہو، ہیئر سٹائل ہو، یا پھر کسی بھی انداز میں، اگر وہ کسی بھی یہودی کی، نصرانی کی پیروی کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول کا وہ فرمان سن لے جو اکثر و بارہا میں عرض کرتا ہوں، من تشبہ بقوم فہو منہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو رسول اللہ کے ساتھ ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہونا ہے، رسول اللہ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ ہونا ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ ہونا ہے، یا پھر ان یہودی اور نصرانیوں کا کہ جو حال ہوگا ان کے ساتھ آپ کو ہونا ہے، یہ آپ کو طے کرنا ہے، یہ ہم کو طے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ہونا ہے تو وہ چیزیں اختیار کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے تو پھر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ان کی اہل بیت کے بتائے ہوئے طور طریقوں پہ عمل کرو، تو قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوگے۔
ورنہ پھر اگر ہم کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ نہ کرے میں تو بد دعا نہیں کروں گا، دعا ہی کروں گا ان نوجوانوں کے لیے جو یہودیوں کی طرح اپنے ہیئر اسٹائل رکھ رہے ہیں، یہودیوں کی طرح مشابہت اختیار کر رہے ہیں، یہودیوں کی طرح فیشن اپنا رہے ہیں، یہودیوں کا ڈریسنگ سینس اپنا رہے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ کل قیامت کے دن اللہ کہیں ان کا حشر ان کے ساتھ نہ کر دے، کہیں اللہ ان کا حشر قیامت کے دن ان کے ساتھ نہ کر دے۔ فالو کرنا ہے تو کائنات میں ان کو فالو کرو جن کو پوری کائنات فالو کرتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، ان کی اہل بیت کو فالو کرو، ان کے صحابہ کو فالو کرو، ان کی امت میں جو نیک لوگ ہیں ان کو فالو کرو۔ ہم نے کس کو اپنا نمونہ زندگی کا بنا رکھا ہے؟ ان کو ہم نے نمونہ زندگی کا بنایا ہے جن کو پیشاب کرنے کے طریقے نہیں آتے، جن کو پاکی کے طریقے نہیں معلوم، ہم نے ان کو اپنا نمونہ بنایا ہے زندگی کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آج ہم پریشان جو نظر آ رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہے، انہی چیزوں کی، انہی کوتاہیوں کا یہ نتیجہ ہے جو آج ہم پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں، میں دیکھتا ہوں سڑک سے نکلتا ہوں، حیت اور نوعیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کا وجود مردانہ بنایا ہوا ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو ایسا ڈھال لیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کہیں شک پیدا ہو جاتا کہ لڑکی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ چیزوں میں عورت سے بالکل برعکس بنایا، دونوں کی جسامت ایک ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، سر ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے الگ بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ داڑھی اور مونچھ ہے، سر کے بال ہے، عورتوں کو بلا عذر شرعی سر کے بال منڈانا اسلام میں منع فرما دیا گیا، ناجائز قرار دیا گیا، کیونکہ عورت کے سر کے بال اس کی پہچان ہے، عورت کا زیور ہے، وہ عورت کا سنگار ہے اس کے سر کے بال، لیکن مرد کو عورت کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ آج نوجوان عورتوں کی طرح بال بڑے کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے داڑھی اور مونچھ رکھنے کا حکم دیا، اس کو مڑا رہے ہیں، پورا کلین شیو کر رہے ہیں، اور مشابہت عورت کی اختیار ہو رہی ہے۔ عورت سے ہم کو جدا دکھنا ہے، الگ دکھنا ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم سنت رسول کو چھوڑ کر کسی کو امپریس کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے وہی چیز ہم پر سنت بنا کر جائز قرار دی جو ہمارے لیے بہتر ہے، اچھی ہے۔ جس کو آپ اچھی سمجھتے ہیں وہ چیز اور ہے، جس کو اللہ اس کا رسول اچھا سمجھ کر ہم پر فرض کیے ہیں، واجب کیے ہیں، سنت قرار دیے ہیں، وہ چیزیں اور ہیں۔ دنیا میں جب سے اسلام کا بول بالا ہوا، یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام ہی کو پوری کائنات فالو کرتی ہوئی آئی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خنزیر کا گوشت حرام فرما دیا، 1400 سال سے آج تک مجال ہے کسی مسلمان کی جو خنزیر کے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی کھا سکے؟ ہر مسلمان کو اس کے نقصانات کا علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ اس کو غلط سمجھتے ہیں، ناپاک سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ بعض مسلمانوں کو تو میں نے دیکھا اس کا نام بھی لینے سے کتراتے ہیں، وہ ایک جانور ہے، اس کا نام لینے سے آپ کی زبان ناپاک نہیں ہوتی، یہ خیال ذہن سے نکال دیجیے۔ اس کا گوشت حرام ہے، جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، جس طرح شراب اور الکحل حرام ہے، اسی طرح عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا بھی حرام ہے۔ حرام ہے عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، حرام ہے مردوں کے لیے عورتوں کی نوعیت اور حیت ان کی اختیار کرنا حرام ہے۔ زیور عورت کا خاصہ ہے، مگر آج کئی مرد حضرات کو میں نے دیکھا کان میں بالیاں پہن کے پھر رہے ہیں۔ کئی کو اللہ تعالیٰ مرد بنایا، اچھا مرد بنایا، الحمدللہ شکر ادا کرو، عورتوں کی حیت کئی کو اپنا رہے ہیں، ان کی نوعیت سے کئی کو زندگی گزار۔ زیور عورت کے لیے لا کے دیو گھر میں، آپ نکو پہنو، عورتوں کی طرح گلے میں اور ہاتھوں میں اور کانوں میں نہ جانے کتنے زیورات کا استعمال مرد حضرات کرتے ہیں، شوقیہ طور پر۔ اس کی شریعت میں تو کوئی گنجائش نہیں، اپنے ذاتی شوق کے اعتبار سے لوگ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہے، اس سے گریز کریں۔ تو یہ ہماری خامیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری خامیوں کو ہمارے اندر سے دور فرمائے۔ اور جتنے نوجوان یہودیوں کے راستے پر چل رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو صحیح راستہ صراط مستقیم دکھائے اور اسی پہ گامزن رکھے۔ اور آخری بات، کبھی کسی بھی معاملے میں ہم کو جذباتی ہو کر ایسے ویسے کام نہیں کرنے ہیں، بلکہ بالکل ہوش میں جو کام غلط ہو رہا ہے اس کو دانشوروں کے سامنے رکھ کر، علماء کے سامنے رکھ کر، وکلاء کے سامنے رکھ کر اس کا کیا سولوشن نکل سکتا ہے، اس کا کیسے احتجاج کیا جا سکتا ہے، اس معاملے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، دانشوروں سے پوچھا جائے، وکلاء اور وکیلوں سے پوچھا جائے، وہ راستہ بتائیں گے۔ اگر ہم اپنے طرف سے کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر ہمارے قدم کہیں ایسی جگہ نہ پڑ جائیں جہاں پر قانون نے ہم کو منع فرمایا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا علم تو ہوتا نہیں ہے، دستور ہند، آئین ہند کا ہر کسی کو پتہ ہوتا نہیں ہے۔ جذبات میں آدمی کچھ باتیں ایسی بول دیتا ہے، جذبات میں کچھ اقدام ایسے اٹھا دیتا ہے۔ یقیناً قرآن پر ہم کو جان دے دینا ہے، رسول اللہ کی عصمت پہ ہم کو جان دینا ہے، اللہ کی توحید پہ ہم کو جان دینا ہے، مساجد کی ایک ایک اینٹ کے لیے ہم کو جان دینا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر مسلمانوں تھوڑا ہوش سے کام لو، تھوڑا ہوش سے کام لو کہ ہم کو کس انداز میں ان برے کاموں کا ہم کو سامنا کرنا ہے، ان بری باتوں کا کس انداز میں ہم کو سامنا کرنا ہے۔ یہ عقل مندوں سے، دانشوروں سے، علماء سے سیکھو۔ آپ دیکھیں جتنے بھی معاملے ہوئے، سڑکوں پہ کون نکلے؟ مسلمان نکلے۔ ریسنٹلی یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ آیا، اس سے پہلے NRC اور CAA کا مسئلہ آیا تھا، اس سے پہلے بابری مسجد کا مسئلہ چل رہا تھا کئی زمانوں سے۔ جب مسلمان سڑکوں پہ نکلے، یا تو مسلمانوں کو گولی ماری گئی یا تو ان کو جیل میں ڈالا گیا، آج تک سڑ رہے ہیں جیلوں میں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسی فکر کو میں نے دیکھا اور بہت سوچا، بہت اس پر تبصرے کیے دانشوروں سے، اس کے بعد میں ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے، نہ طاقت آپ کے پاس ہے، نہ پیسہ آپ کے پاس ہے، نہ پاورز اتھارٹیز آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طاقت کے سوا۔ میں مانتا ہوں کہ یہی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ ظاہری طور پہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں، اگر آپ کو تکلیف ہے قرآن کے جلنے پر، جب قرآن مجید کو نظر آتش کیا جائے گا تو ہم کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرنا کہ اے اللہ، جس نے نظر آتش کیا اس کے کفر کو جلا دے، اس کے نفاق کو جلا دے، اور اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اگر تو نے اس کے نصیب میں ایمان نہیں دینا ہے تو پھر اس کو ہلاک و برباد کر دے۔ اتنا نہیں کر سکتے آپ؟ خنوت نازلہ پڑھیے، جہاں کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبیہ ہوتی ہے، خنوت نازلہ پڑھیے، استغفار کی کثرت کیجیے، اللہ مصلی پہ وقت گزار کے اللہ کی قربت حاصل کر کے اللہ سے شکایت کیجیے، اے اللہ اس نے ایسا کیا، اس کو ایسا کر دے۔ ہم یہ کام کرنے کے بجائے ہم شوبیدے بازیوں میں لگ جاتے ہیں، ہم کو تصویریں کھنچانا ہے، ہم کو نام اخباروں کے فرنٹ پیپر پہ آنا ہے۔ سیاست ہے، یہ سیاست ہے مسلمانوں، یہ سیاست ہے۔ سرکاری مسلمان مت بنیے،